بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابوالحسن واحد رضوی سامعین و ناظرین کی خدمت میں عرض گزار ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایصال ثواب کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو بطور موضوع یعنی ایصال ثواب پر نہیں ہے، بلکہ جو بات کرنی ہے اس کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ ایصال ثواب کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے یا کچھ کھانا وغیرہ پکا کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اور اس کا ثواب اپنے فوت شدگان کی ارواح کو ارسال کیا جائے، ایصال کیا جائے۔ یہ ان کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بہت سی ایسی احادیث ہمیں کتب حدیث اور کتب تفسیر میں ملتی ہیں، مختلف صورتوں کے حوالے سے، جیسے سورہ اخلاص، آخری دو صورتیں، دیگر سورہ بقرہ، سورہ ملک، سورہ الواقعہ سے متعلق بعض روایات، احادیث، صحابہ کے معمولات اور مشائخ اور علماء کے معمولات ملتے ہیں۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ جہاں شفا کا ذریعہ ہے، وہیں بطور ایصال ثواب و وسیلہ ایصال ثواب فوت شدگان کی مغفرت کا بھی وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ چند دن پہلے دیوبندی تبلیغی جماعت کے مقرر، جن کا نام طارق جمیل ہے، دیوبندی تبلیغی جماعت والے خصوصی طور پر ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق خاطر رکھتے ہیں، اور باقی جو مسالک ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں۔ اب ان کا جو بیٹا جس نے خودکشی کی، اور خودکشی کے حوالے سے مختلف کہانیاں بھی ہیں، اس کے ایصال ثواب کے لیے تیسرے دن، غالباً جمعرات کا دن تھا، انہوں نے فوتگی کے دن ہی اعلان کر دیا کہ جمعرات کو ختم شریف ہوگا، جسے بعض علاقوں میں ختم شریف کہتے ہیں، بعض علاقوں میں کل کہتے ہیں، بعض علاقوں میں تیجا کہتے ہیں۔ اس پر بہت سارے دیوبندی مولوی، جنہیں مولوی تو خیر نہیں کہنا چاہیے، وہ بس مقرر، اور شاید ایک آدھ ان میں سے کوئی مولوی بھی ہو، انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی طارق جمیل تو دیوبندی تھا، تو اب اس نے مسلک چھوڑ دیا ہے، مسلک دیوبند کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں۔ پھر لوگ آپس میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اس دن سے آج تک جاری ہے۔ اور دوسرے جو اہل سنت و جماعت ہیں، ان میں سے بھی بعض نوجوان اور بعض مقرر اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ساری زندگی دوسروں کو جس کام سے منع کرتے رہے، اب جب اپنے بیٹے کی باری آئی اور غم کی کیفیت چھائی، تو پھر انہوں نے اس ختم شریف کو مان لیا۔ تو اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم اس سلسلے میں، چونکہ ہم سے بھی رابطہ کیا گیا، تو ہم اس سلسلے میں واضح انداز میں یہ سامعین و ناظرین کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب یعنی فوت شدگان کو کچھ پڑھ کے، کچھ پکا کے ثواب پہنچانا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک اچھا عمل ہے اور جائز ہے۔ اس میں
کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے بدعت کہا جائے۔ اور پھر ایصال ثواب کے لیے پہلا دن ہو، دوسرا دن ہو، تیسرا دن ہو، چوتھا دن ہو، پانچواں دن ہو، چھٹا دن ہو، جمعرات ہو، جمعہ ہو، 15 روزہ ہو، 40واں ہو، جب بھی، اور پھر فوت شدگان کے جو برسی ہوتی ہے، سالانہ ختم ہوتا ہے، یا اس سے ہٹ کر جب بھی فوت ہونے کے بعد، دفن سے پہلے، دفن کے بعد، جب بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کی جائے، ختم قرآن پاک پڑھا جائے، اور کوئی دیگ وغیرہ، کوئی کھانے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا کر اللہ سے دعا کی جائے ان کی مغفرت کی، تو یہ اہل سنت کے و جماعت کے معمولات میں شامل ہے۔ جو اس عمل کو غلط کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، وہ جاہل ہیں، لا علم ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو چند کتابیں تو پڑھے ہوتے ہیں لیکن ضدی ہیں۔ اس لیے عام عوام جو اس موقع پر بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ کل ہو، تیجا ہو، کوئی بھی، چوتھا ہو، پانچواں دن ہو، کوئی بھی ہو، ایصال ثواب کے لیے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کر کے یا کچھ پکا کے دعا کی جائے گی تو وہ جائز ہے، اور وہ میت کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، وہ تلاوت، وہ ختم شریف، اور اہل سنت و جماعت کا یہی طریقہ ہے، اور ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ کھانا پکا کے تو غریب، مسکین اور رشتہ دار وغیرہ اور باقی جو منسلک ہیں ان کو کھلائے، تو وہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ختم شریف کے لیے 30 پارے ہیں تو 30 بندوں کو بلایا جائے۔ اگر خود پورا قرآن مجید اس کی تلاوت کر سکتا ہے اور جب بھی ختم کرے، 4 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں، 8 دن میں، مہینے میں، تو اس طرح کر کے بھی اگر اس کا ایصال ثواب کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی مغفرت کا اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور کوئی دن مقرر کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ہر کام کے لیے دن مقرر کرتے ہیں، شادی بیاہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی میٹنگ ہو، اس کے لیے ٹائم مقرر کرنا، دن مقرر کرنا، یہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ ہم پر تو نماز بھی مقررہ وقت پر ادا کیا، حالانکہ نماز تو اللہ کی نماز ہے، اس کی عبادت ہے، اور وقت بھی کافی ہوتا ہے، لیکن نہیں، اس کے لیے بھی اوقات اور پھر خاص دورانیہ مقرر ہے، اور مسجد میں بھی اذان ایک خاص وقت میں ہوتی ہے، خاص وقت میں جماعت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے نماز کا نظم و ضبط کہ وقت مقرر کرنا، ٹائم مقرر کرنا، دورانیہ مقرر کرنا، یہ سارا اسلام کا اور دین کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ جو عمل کیا جاتا ہے، اعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سہولت کے لیے دن مقرر کرنا، وقت مقرر کرنا، یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات ایک مفہوم شدہ، ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو رہ گئی یہ بات کہ اب انہوں نے جو عمل کیا ہے ایک دیوبندی ہونے کے ناطے، اور ایک عقیدہ بھی ان کا اس طرح کا نہیں ہے، تو کیا اس کا فائدہ انہیں پہنچے گا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، تو پھر اس کے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے گا، تلاوت، نعت، محفل، مجلس قرات، مجلس اطعام، کھانا کھلانا، یا اس کے لیے کوئی کنواں کھدوانا، یا کوئی نلکا لگوانا، یا مسجد میں کوئی پنکھا لگوا دینا، یا مسجد میں کوئی پانی پینے والا کولر لگوا دینا، یا مسجد کی چٹائیاں، پھوڑ وغیرہ وہ کر دینا، یا مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دینا اس کے ایصال ثواب کے لیے، یا کسی مدرسہ میں کوئی اس کے ایصال ثواب کے لیے حصہ ڈال دینا، یہ سارے جو طریقے ہیں یہ صحابہ کرام کے معمولات میں سے ہیں بعض، اور بعض پھر بعد کے جو مفسرین، محدثین، محققین، مشائخ، علماء، پیران اعظام ہیں، انہوں نے یہ طریقے سارے رائج کیے ہیں جو بالکل ہی درست ہیں۔ کوئی بھی اچھا طریقہ اس پر صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے اور مسلمان اسے اچھا جانتے ہیں، تو اس کا بہت ہی زیادہ اسے اجر ملے گا۔ اس مفہوم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں جو پھر کسی موقع پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے،
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہوں اور گمراہ گروں سے محفوظ و مامون رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔